السلام علیکم۔ آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد کے پروگرام آپ کی آواز میں آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر عرفان اشرف، ڈائریکٹر جنرل کشمیر کلچرل اکیڈمی آزاد کشمیر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم۔ ہمارے اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں طاہر چغتائی، اور یہ پروگرام آپ کے لیے مظفر آباد ریڈیو اسٹیشن سے ریلے کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ فرسٹ آف آل تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے یہ کشمیر کلچرل اکیڈمی کو جوائن کیا ہے۔ یقیناً آپ بہت کچھ ویژنری آدمی ہیں، اور آپ نے بہت میڈیا کے حوالے سے اسپیشلی آپ بہت کچھ جانتے ہیں، چونکہ آپ خود بھی میڈیا کی فیلڈ سے ہیں۔ تو یہ جو ادارہ ہے کشمیر کلچرل اکیڈمی کا، جیسا کہ اس کے حوالے سے عمومی ایک تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ یہ ایک امپلائمنٹ ایکسچینج کے طور پر ہی اب تک استعمال ہوتا رہا ہے، سیاسی ایڈجسٹمنٹس کے لیے، جیسے کہ لبریشن سیل کے حوالے سے بھی ایک یہی تاثر ہے کہ وہاں پہ بھی بس سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے، ادارے بنا دیے جاتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا۔ تو کیا کہیں گے آپ، کیا اہداف ہیں، کیا آپ کی ترجیحات ہیں، کس طرح سے اس کو بہتر کریں گے؟ سب سے پہلا بیسکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کلچرل اکیڈمی ہے، تو یہ محض ایک سیاسی ایڈجسٹمنٹ کے لیے ادارہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ کشمیر کے ادب کا اور کشمیر کے ثقافت کا امین یہ ادارہ ہے۔ اور آپ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جس قوم کی ثقافت اور جس کا ادب نہ ہو تو اس قوم کو دنیا میں کبھی پہچان نہیں ملتی۔ تو کشمیر کیونکہ ایک تاریخ کے اعتبار سے بھی اور آج کے دور حاضر میں بھی ایک انتہائی اہم خطہ ہے، اور اس کی اپنی افادیت ہے، اہمیت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی اپنا ادب ہے، اس کی اپنی ثقافت ہے۔ تو یہ ادارہ بنیادی طور پہ اس مشن کے لیے ہے، ایک بڑا مقصد ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور اس میں ظاہر مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اپنی اپنی ایفرٹ کی ہیں، تو ہم اپنی ایفرٹ کے حوالے سے بھی آپ کو آگے بتائیں گے جو چیز آپ پوچھنا چاہیں گے۔ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے ہاں ادارے بنا دیے جاتے ہیں لیکن ان کی پروگرس ہمیں نظر نہیں آتی ہے، تو کوئی یقیناً آپ نے کچھ ترجیحات، کوئی پروگرام تو ترتیب دیا ہے اس ادارے کو چینلائز کرنے کے لیے، اور اس کا جو اصل مقاصد ہیں، اس ادارے کے بنانے کے جو قیام کے مقاصد ہیں ان کی طرف آگے بڑھنے کے لیے کیا کوئی پالیسی ترتیب دی ہے، کیا ترجیحات آپ نے سامنے رکھی ہیں؟ ادارے کا جو مقصد ہے اس میں ایک تو جیسے میں نے کہا کہ ادب ریاست جموں کشمیر کا، یہاں کی ثقافت، اس کو پروجیکٹ کرنا، اور کچھ ایسی چیزیں جو ہماری ثقافت میں وقت کے ساتھ ویریشن آئی تو اس کو اپنی اصل صورت کو پریزرو کرنا، یہ ہمارا بیسکلی کام ہے۔ ہم نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ آنے کے فوری بعد ہی جو ہماری ادبی شخصیات ہیں ریاست بھر کی، ان کو آن بورڈ کیا، ان سے رابطہ کیا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، جو ثقافت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یا ہمارے مختلف ادارے جو کہ ہمارے ثقافتی چیزوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو آن بورڈ لیا، ان سے بات چیت کی۔ اسمال انڈسٹریز کے ساتھ میں نے ملاقات کی، کیونکہ وہ اس پہ کام کر رہے تھے کہ جو ہماری ثقافتی چیزیں ہیں، جیسے کہ ہماری شال ہے، جیسے ہماری کانگڑی ہے، یا اس طریقے سے لکڑی پہ جو کام ہوتا ہے، یا اس طرح کی بے شمار جو ہماری چیزیں ہیں ان کو پریزرو کرنے پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کو انگیج کیا، ان سے بات چیت کی، ان کے ساتھ ڈسکس کیا کہ کس طرح ہم کشمیری جو کلچرل آئٹمز ہیں ان کی اویلیبلٹی کو کیسے ممکن بنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ظاہر ہے کیونکہ اس کے پروجیکشن کے حوالے سے میڈیا کو آن بورڈ کیا، میڈیا کے ساتھ مختلف سیشنز رکھے تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ کشمیر کلچرل اکیڈمی بیسکلی ہے کیا اور اس کا آبجیکٹو کیا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک کشمیر کلچرل فیسٹیول ایک ہم کروانا چاہ رہے ہیں، جس میں میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس میں چاروں صوبوں کے لوگوں کو بھی ہم دعوت دیں، گلگت بلتستان کے ڈیلیگیشن کو بھی بلائیں، اسی کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹس کو بھی بلائیں، تاکہ ہم انہیں بتا سکیں کہ ہماری جو بیسک چیزیں ہیں کشمیر کے کلچر کی وہ کیا کیا ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیسے تیار ہوتی ہیں، ان کی افادیت کیا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جب انٹرنیشنلی ڈیلیگیشنز آپ کے پاس آئیں گے، اور انہیں جیسے کہ اب کشمیری شال کے حوالے سے آپ تاریخ کو جانتے ہیں کہ یہ مشہور ہے کہ یہ کشمیر پہ کیونکہ ایک دور میں افغان بھی حکومت میں رہے، تو افغان کے گورنر نے، جو کشمیر کا گورنر تھا، افغانی تھا، اس نے وہ شال اس ٹائم پہ آگے کسی دوسرے ملک کے کو ایک ڈیلیگیشن تھا ان کو دی، اور اس طرح سے یہ کرتے کرتے یہ تقریباً نیپولین بوناپارٹ تک وہ شال پہنچی، اور اس طرح سے وہ پورے یورپ میں مشہور ہوئی۔ تو یہ اس طریقے سے ہماری جو ہسٹری میں اور بے شمار چیزیں، ہماری کانگڑی جیسے سردیوں کے موسم میں دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ مختلف ہیٹنگ ٹولز یوز کیے جاتے ہیں،
تو کانگڑی ایک ایسا بہترین ٹول ہے جس کو اگر آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ، ہمارے وزراء، ہماری حکومت، باقی آفیسز میں اس کا استعمال کیا جانے لگے تو وہ ہیٹنگ پرپز کے لیے بھی ہے اور ہمارے کلچر کی پروجیکشن کے لیے بھی ہے. اسی طریقے سے ایمبرائڈری ہماری ہے. ایسے ہمارے جو کلچرل سپورٹس ہیں جیسے کہ گتکا دنیا میں ایک بڑا فیمس سپورٹ ہے، اس کو ہم پھر سے اس کا ریوائول کر رہے ہیں، اس کے لیے مختلف سپورٹس ایکٹیویٹیز رکھ رہے ہیں. اسی طرح ہماری جو ریجنل لینگویجز ہیں جیسے کہ پہاڑی ہے، گوجری ہے، کشمیری ہے، یہ پہلی دفعہ کشمیر کلچرل اکیڈمی نے ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم اگلے چند دنوں میں جو سٹی کیمپس ہے یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کا، ان کے ساتھ کولیبریشن میں کشمیری لینگویج کی کلاس شروع کر رہے ہیں. 1 فروری سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، جو فری آف کاسٹ ہوگی. کوئی بھی بندہ آپ آئیں، میڈیا کے واسطے سے میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس تاجر برادری آئے، اسٹوڈنٹس آئیں، اپنی کوشش سیکھیں. اسی طرح سے گوجری کی طرف جائیں گے، اسی طرح سے دیگر جو ریجنل ہماری لینگویجز ہیں ان کی طرف جائیں گے. اور آخری اور امپورٹنٹ چیز جو میرے ذہن میں ہے کہ ہم نے کلچرل ایکسچینج پروگرام کرنے ہیں دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ. بینگ گورنمنٹ آف اسٹیٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر، ہمارا لیزان ہونا چاہیے اور اس کے لیے ترکی کے ساتھ بالخصوص میری پرائرٹی ہے کہ ہم ایک کلچر ڈیلیگیشن ایکسچینج کریں. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ میڈیا کے احباب کو بھی ہمراہ رکھیں تاکہ جب ہم وہاں جائیں یا وہ یہاں آئیں تو جو کلچرل ایکسچینج پہ بات چیت ہو وہ آپ اس کو دیکھ سکیں. اسی طریقے سے چائنا کے ساتھ ایک ظاہر ریجنل ملک ہے، اس کی امپورٹنس ہے، اس پہ ہم کام کریں گے. اور جو ہمارا کلچرل ایونٹ یہاں مظفر آباد میں ہونے جا رہا ہے اس میں بھی میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ڈپلومیٹس کو یہاں بھی لے کے آئیں تاکہ جو ہماری چند جو چیدہ چیزیں ہیں کلچر کی، ویسے تو بہت بڑا کشمیر کی تاریخ کی طرح کلچر بھی رچ ہے، لیکن اس کی جو چند ایک مین جو آپ کہہ لیں کہ ہیڈنگز ہیں ان کو ہم دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اور کلچر ہمارا جہاں بھی ہوگا وہ ہماری تحریک آزادی کی کو بھی زندہ رکھے ہوگا اور ایک سمبل آف ریزسٹنس بھی ہوگا، اور دنیا کو یہ بتاتا رہے گا کہ کشمیری ہندوستان کے غاصبانہ جو جبری فوجی قبضہ ہے اس کے خلاف مزاحمت کی دیوار بنے ہوئے ہیں.